السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو ذرا دیکھیے آپ۔ یہ معذور شخص ہے جن کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، لیکن یہ بندہ وضو بنا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ اپنے ہاتھ سے لوٹا کو نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اپنے منہ سے لوٹا اٹھا کر اپنے دونوں پاؤں کے تلوؤں میں پانی ڈالتا ہے اور پھر وضو بناتا ہے۔ منہ سے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، منہ دھوتا ہے اور بالکل اچھی طرح سے وضو کرتا ہے معذور ہونے کے باوجود، پھر نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا یا پھر کوئی بہانہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ایک معذور شخص جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارے پاس جو دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں پاؤں ہیں، سارے بدن کے ہر اعضاء موجود ہیں، تو پھر ہم نماز سے چھٹکارا حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ بہانہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نماز کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ اب بتائیے، جو لوگ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنی خرابی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے، ویل ہے۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، جس کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ اس میں اگر ایک چٹان پھینکا جائے تو 70,000 سال کی مدت میں بھی وہ چٹان اس کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ویل نامی جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، جو اپنی نمازوں کو پڑھتا تو ہے لیکن چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ تو بتائیے کہ جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے کتنی سزا ہوگی، کتنی سخت سزا ہوگی جہنم کی۔ نماز مت چھوڑیں، اس لیے کہ نماز ہی تو ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نماز ہی تو ہے جو رب سے ملا دیتی ہے۔ نماز کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو نماز سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم کامیابی اپنے کھیت میں، کامیابی اپنے مکان میں، کامیابی اپنی دکان میں، کامیابی اپنے کاروبار میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں بلکہ کامیابی نماز میں ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی اگر چاہتے ہیں تو نماز کی طرف آئیے، نماز میں ہی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے اس شخص سے جس کے پاس دونوں ہاتھ موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے دل میں خوف خدا رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ بہانہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہاتھ نہیں ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے اسی لیے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس طرح بھی ہو وہ وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے کے لیے بہانہ تلاش مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آپ کو اللہ نے رزق دیا، ہر دولت، ہر نعمت عطا کی ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا شخص جس کی آپ فرما برداری نہ کریں لیکن پھر بھی وہ آپ کو کھلائے پلائے رکھے؟ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کی نافرمانی آپ کریں لیکن پھر بھی وہ آپ کو اپنے در سے ہٹ نہ بھگائے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی لوگ نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی اس کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن تو حساب ضرور ہونے والا ہے۔